إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية یرجون تجارت لن تبور. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا مستحق ذات ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ جو ہیں ہماری زندگی میں پھر سے ایک بار رمضان المبارک کے اس بابرکت رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو کر کے ہیں. رمضان المبارک کا یہ دوسرا روزہ ہے، 2 تراویح ہماری مکمل ہوئی اور یہ پہلا جمعہ رمضان المبارک کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو عبادتیں 2 دن کی ہوئی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے اور بقیہ جو آنے والے ایام ہے اس میں بھی پوری جستجو کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اللہ خوب نیکی کمانے کا اللہ ہم تمام کو نیک توفیق نصیب فرما اور ہر طرح سے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے، رمضان کے اوقات کو ضائع کرنے سے اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. میرے بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی جو نیکیاں ہیں،
خصوصاً تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات، جس کے اندر زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں۔ عموماً رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور بہت سارے سوالات لوگ کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ تو میں سمجھا کہ بنیادی ضرورت اور بنیادی باتیں جو بھی ہیں انشاءاللہ اس مختصر وقت میں اسی موضوع سے متعلق میں اپنی بات کو کہہ کر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت سورہ فاطر آیت نمبر 29 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، مومنوں کی خاص صفت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی وہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مال کی شکل میں دے رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر چھپا کر کے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کبھی خسارہ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ جس قدر جو انسان چاہے اس مہینے کے اندر نیکیوں کو جمع کر لے، جس قدر چاہے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، جنت کو اپنے لیے حاصل کر لے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا، قرآن مجید کی آپ خوب تلاوت کرتے، یہاں تک کہ جبریل امین کو آپ قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبریل امین کو قرآن سناتے، اب اندازہ کیجئے۔ لہذا قرآن مجید جس کو اللہ نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید جو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، جس کے ایک ایک حرف پر پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک حرف پڑھتا ہے، الف لام میم، الف پہ اسے 10 نیکی ملتا ہے، لام پہ 10 نیکی ہے، میم پہ 10 نیکی ہے، یعنی ایک ایک حرف پہ اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ جو انسان اس رمضان میں ارادہ کرے کہ مجھے پوری قرآن ختم کرنی ہے، ایک سے زائد بار ختم کرنی ہے، اس سے پہلے مجھ سے کوتاہی ہوئی مگر اس رمضان میں یہ کوتاہی میں نہیں کروں گا، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے میرے بھائیوں۔ قرآن آپ پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، اور جس قدر آپ کو پڑھنا آتا ہے، ایک انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو پوری طرح سے پرفیکٹ طریقے سے وہ تلاوہ نہیں کر پاتا ہے، دیکھ کر وتھ سین وہ نہیں ریڈ کر سکتا ہے۔ اگر وہ انسان کوشش کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، ایک ایک لیٹر ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اٹک اٹک کر وہ پڑھتا ہے لیکن پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا لہو اجران، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، دو ثواب ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کو ہم سیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور قرآن مجید کو اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے پوری طرح سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اتنی لمبی عمر ہماری ہو گئی، اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا، اللہ کے پاس ہمارے لیے یعنی اللہ کی عدالت میں ہمارے لیے کتنی بڑی شرمندگی، ندامت اور افسوس کا مقام ہوگا اس وقت۔ تو لہذا قرآن سے اپنا رشتہ ہم جوڑیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر جو ہے تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں جو امام تلاوت کرتا ہے، حافظ تو تلاوت کرتا ہے، اس قرآن کو آپ دھیان سے سنیں، آپ دیکھیں کہ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ غور کرنے کی کوشش کریں، پوری توجہ کے ساتھ آپ اپنے دھیان اس طرف لگائیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی یہ آیتیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے میں کام آئے گی۔ لہذا آپ خود قرآن سے جڑیں اور اپنے اولاد اور بچوں کو بھی قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب نیکیاں
نیکیاں کرتے تھے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں میں ایک بڑی نیکی کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خیرات کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں اجود الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت آپ دینے والے ہی تھے، آپ بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، بڑے اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرنے والے تھے، لیکن خصوصاً رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے، اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیز تند آندھی سے بھی تیز بتایا گیا۔ آندھی جو چلتی ہے، ہوا کی رفتار جو چلتی ہے، اس سے بھی تیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں انسان چاہے پوشیدہ طور پر دے یا ضرورت پڑنے پر کبھی آدمی دکھا کر کے دے کہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، اگر یہ مقصد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ انسان پوشیدہ طریقے سے دے، جس کی وجہ سے جس شخص کو دیا جا رہا ہے، لینے والا ہے، اس کی عزت نفس کی حفاظت ہو سکے اور دینے والا بھی مختلف قسم کی ریاکاریوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ برہان، صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ صدقہ دلیل ہے۔ دلیل کس چیز کی دلیل ہے؟ ایک انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے، ایک انسان کے دل میں اس بات کا جذبہ ہو کہ وہ ایمان والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے مال دے رکھا ہے، اس مال میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا حق ہے۔ لہذا ایک مومن، اللہ کے رسول کی یہ سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ ایک مومن جب کسی یتیم کو، جب کسی بیوہ کو، جب کسی بھوکے کو، جب کوئی پیاسے کو دیکھتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اگر ایسے لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل میں اگر تڑپ اور احساس نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو میرے بھائیو، صدقہ و خیرات یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو نارمل کرتی ہے، جہنم سے انسان کو آزادی دلاتی ہے۔ آپ اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، یہ چیز کل قیامت کے دن ایک پہاڑ بن کر کے اللہ رب العالمین آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہا اتقوا النار ولو بشق التمر، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ تمہیں اللہ نے اگر توفیق دیا ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک وفد، ایک قبیلے کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس حال میں وہ آئے کہ ان کے جسم پر صحیح سے کپڑا بھی نہیں تھا، آدھا جسم ڈھکا ہوا تھا، آدھا جسم برہنہ تھا، بڑے کنگال، بڑے بھوکے، بڑے پیاسے۔ اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی آپ کا چہرے کا رنگ مرجھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فوراً بلایا، جمع کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، آپ نے کہا صحابہ سے کہ دیکھو تمہارے بھائی جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ننگے ہیں، ان کے لیے تم صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلہ مزر کے لوگ تھے، قبیلہ مزر کے لوگ آئے تھے۔ صحابہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام جو ہے اپنے حساب سے کوئی کھجور، کوئی کپڑا، مختلف قسم کی چیزیں صدقہ کرنا شروع کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک طرف کھانے پینے کی چیزیں جمع ہو گئی، ایک طرف کپڑے سب جمع ہو گئے۔ جب ڈھیر سارا سامان جمع ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے چہرے کا رنگ مرجھا گیا تھا، ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل خوشی سے لہلہا اٹھا، جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر سونے کا پانی ڈال دیا گیا ہو، ایسی خوشی اور مسرت۔ یا لہذا صدقہ اور خیرات کی بات جب آتی ہے تو یہاں پہ مذہب اور دین اور
धर्म की भी कोई तफरीक नहीं की गई है। एक निवाला जो आप किसी भूखे को खिलाते हैं, खाने वाला, एक प्यासा जो पानी का घोंट आप पिलाते हैं, पीने वाला, अगरचे वो नॉन मुस्लिम भी है, सदका वो अमल है कि इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। ये हक इंसान होने के नाते से हर किसी का ये हक है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको ये जो मौका दिया है रमज़ान मुबारक का, ये बाबरकत महीना, जिस महीने के अंदर हम अपनी हैसियत और अपनी सलाहियत के हिसाब से हम अल्लाह की राह में जो भी अल्लाह ने दिया है हम खूब खर्च करके अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, ये माल और दौलत ये पड़ा हुआ रहेगा, ये आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, कल कोई और उससे ऐशो आराम करेगा। अक्लमंद वो है जो अपनी आखिरत की फिक्र करता है और अपनी आखिरत की तैयारी करता है इस माल के जरिए से। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से इस बात का हुक्म दिया कि तुम अपनी जिंदगी के खात्मे से पहले अपनी जिंदगी में तुम सदका और खैरात कर लो। लिहाजा सदका और खैरात की अहमियत का अंदाजा लगाइए कि सूरतुल मुनाफिकून की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात कही वो ये कि इंसान जब मर जाएगा, इंसान वफात पा जाएगा, वहां पर भी इंसान जो जिस चीज की वो हसरत और तमन्ना करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। परवरदिगारा, इंसान को अल्लाह ने जो कुछ दिया वो अल्लाह की राह में खर्च करे, लेकिन कल इंसान जब उठाया जाएगा वहां पर इंसान कहेगा, हश्र के मैदान में इंसान कहेगा, अल्लाह के पास इंसान गिरिया वो जारी करेगा। इंसान जब नाकाम होगा तो कहेगा, अल्लाह एक मौका दे दे, एक मौका दे दे परवरदिगारा, मैं दुनिया में जाकर के मैं सदका और खैरात करके आता हूं। फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, अल्लाह एक चांस दे दे। मैं इतनी सारी नेकियां हैं, नेकी कितनी नहीं है, नेकी बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन वहां पर इंसान जिस नेकी का तज़किरा करेगा वो सदक़े का नेकी, सदका व खैरात का नेकी, इस नेकी का वो जिक्र करेगा। अल्लाह फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, अल्लाह एक मौका, एक चांस दे दे कि मैं ये सदका व खैरात करके आऊं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया और सोच देखिए कि एक मर्तबा नबी के घराने में एक बकरा ज़बह किया गया, एक बकरी ज़बह की गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह की राह में पूरा सदका कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, उस गोश्त में से कितना हिस्सा बचा हुआ है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, सारा बकरा हमने अल्लाह की राह में गरीबों में, मिस्कीनों में हमने तकसीम कर दिया, सिर्फ बकरे का एक हाथ यानी एक हिस्सा जो खाने के लिए बचा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कहा, आयशा ये कहो कि सारा बकरा बचा हुआ है, सिर्फ एक हाथ जो है ये खत्म होने वाला है, यानी जो हमने अल्लाह की राह में दे दिया है ये अल्लाह के पास महफूज है, ये बचा हुआ, ये खत्म नहीं हुआ है बल्कि ये बचा हुआ। तो जो भी हम और आप अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, चाहे जाहिरी तौर पर, पोशीदा तौर पर, ये सारी चीजें अल्लाह के पास महफूज हैं। बकिया जो चीजें अपनी लाइफ स्टाइल पे हम करते हैं वो चीजें खत्म हो रही हैं। लिहाजा हमारी और आपकी ज़िंदगी में ये सदका व खैरात की अहमियत है। मेरे भाइयों, दूसरी बात ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है एक चीज़ है ज़कात जिसे कहा जाता है। सदका के अंदर दो चीज़ें हैं, एक नफली सदका जो अभी आपके सामने जिक्र किया गया, अल्लाह ने सलाहियत दिया है जिस हिसाब से जितना जो आप अल्लाह की राह में अपने हिसाब से आप खर्च करेंगे। लेकिन ज़कात जो है, ये ज़कात क्या है? वाजिबी चीज़। ज़कात क्या है? वाजिब है, गरीबों का हक है, ज़रूरतमंदों का हक है। आपके माल में से 2.5% जो है ये गरीबों का हक है, इसको निकालना है। यानी ज़कात के लिए सबसे पहले शर्त क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो वो माल निसाब को पहुँचे, उस माल पे 1 साल की मुद्दत गुजरे और वो माल आपके मातहत, आपके कंट्रोल में हो, तो ऐसे माल के अंदर आपको ज़कात निकालना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुरान मजीद के अंदर, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप
ان لوگوں کے مال میں سے آپ زکوٰۃ لیں اور لے کر کے ان کو پاک کر دیں. یعنی جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال، اس کے اندر جو گندگی ہے اس سے پاک ہو جاتا ہے، جو میل ہے اس سے پاک ہو جاتا ہے، وہ انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس مال کے اندر کوئی خطرہ اور کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کی حفاظت اور اللہ کے ضمن میں آ جاتا ہے. جس مال کے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا تو ایسا مال کبھی بھی کسی بھی وقت مال ہلاک ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے. اور زکوٰۃ دینے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، دل سے بخیلی کا جذبہ ختم ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کا کام ہی تھا زکوٰۃ وصولی کرنا، عاملین جسے کہا جاتا ہے. اور آپ بھیجتے تھے ان صحابہ کو باقاعدہ طور پر جن کے مالوں میں زکوٰۃ ہے، باقاعدہ ان سے زکوٰۃ وصولی کرتے تھے. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ ان سے اگر اسلامی حکومت ہوگی تو جہاد کیا جائے گا، ان سے مقابلہ کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے امیر المومنین بنائے گئے. کتنا بڑا چیلنج، کتنا بڑا مسئلہ ان کے سامنے درپیش ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. آپ کی وفات کے بعد مسائل کتنے پیدا ہوئے آپ دیکھیے. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، وہیں پر فتنہ پیدا ہو گیا ارتداد کا. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد خبر آنے لگی پورے جزیرۃ العرب سے، صرف مکہ، مدینہ اور طائف، یہ 3 شہر کو چھوڑ کر کے مختلف شہروں سے خبر آنے لگی آج فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا، آج فلاں قبیلہ اسلام سے پھر گیا، آج فلاں علاقہ اسلام سے پھر گیا. یہ خبر آئے دن آنے لگی. لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول وفات پا گئے اس لیے دین سے پھرنے لگے لوگ. ایک فتنہ ارتداد کا، اسلام سے کفر کی طرف لوگ جانے لگے. تو دوسری طرف سمجھیے نبوت، مدعیان نبوت کا یعنی جھوٹے نبیوں کا دعوے دار پیدا ہو گئے. اللہ کے رسول وفات پائے، مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، اسود انسی کہنے لگا میں نبی ہوں، یہاں تک کہ بعض عورتیں بھی شجاع کہنے لگی کہ میں نبی ہوں. نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے. اور تیسری طرف جو ہے ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، ہم مومن تو ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے ہم زکوٰۃ دے رہے تھے، اب آپ نہیں ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اللہ اکبر. اتنے سارے مسائل کے بیچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر مانعین زکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، ان سے باقاعدہ طور پر مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور باقاعدہ انہیں منوایا اور ان سے زکوٰۃ وصولی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. میرے بھائیو، تو اسلام کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا، یہ وہ مستحکم نظام ہے، یہ وہ خوبصورت نظام ہے زکوٰۃ کا، جو اگر واقعتاً اللہ سے ڈر کر کے اگر پورے مسلمان اگر زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہے اگر نکالنا شروع کر دیں، میں واللہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے کوئی آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جس قوم کے پاس مالی نظام کے اندر زکوٰۃ کا اتنا بہترین نظام اللہ نے دیا ہو، بیت المال کا نظام اللہ نے اتنے بہترین انداز میں دیے ہو، آج اسی قوم کے سب سے زیادہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے دنیا میں نظر آتے ہیں آپ کو. آج مسلمان سب سے زیادہ اس میدان کے اندر آپ کو نظر آئے گا. یہ کنگالیت، یہ فقر و فاقہ، یہ سمجھیے بھوک پیاس، یہ تمام کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ آج مسلمان مبتلا ہے. اور اس فقر و فاقہ کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر کے کرسچن مذہب کی طرف، کفر کی طرف کتنی آج مسلمان ہیں جو جا رہے ہیں. آپ قریوں میں، علاقوں میں، سلم علاقوں کے اندر آپ جا کر کے دیکھو، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کتنے قبیلے اور کتنے خاندان ہیں جو صرف اپنی بنیادی ضرورت کے لیے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. کرسچن مشنری جو وہاں پر کام کر رہی ہے، ان کی تعلیم اور ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں.
آج اگر اسلامی نظام یعنی بیت المال کا نظام قائم کیا جائے تو سب انسان کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ آج انسان بہت کم لوگ اللہ کے بندے ہیں جو ڈر کر اللہ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اکثریت جو ہے زکوٰۃ یہ سمجھتے ہیں اپنے من کے حساب سے، اندازے کے حساب سے، کسی رسید کاٹنے والے کو، کسی مدرسے کو، کسی مانگنے والے کو، جیسے رمضان میں لوگوں کا ہجوم آتا ہے، کسی کو دے دیا، وہ سمجھتے کہ ہم پاک ہو گئے۔ ہرگز نہیں، ہرگز آپ پاک نہیں ہوئے۔ جب تک آپ اپنے پائے کا، آپ اتنے بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، ان تمام چیزوں کا جو شرعیت طور پر، شرعی طور پر جو نصاب متعین کیا گیا ہے، اگر اس کے برابر آپ پورا کاؤنٹنگ کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کا زکوٰۃ نہیں ہے برابر طور پر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی کے اندر جو زکوٰۃ کا نصاب تھا 85 گرام سونا، اور چاندی کے اندر یعنی سلور کے اندر 595، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو 20 دینار، یعنی آپ کے زمانے میں جو کرنسی تھا وہ کیا تھا؟ سونے کا اور چاندی کا کرنسی استعمال ہوتا تھا، لہذا اس کا جو زکوٰۃ کا جو نصاب تھا وہ 20 دینار، اور 20 دینار اس کو اگر آج اہل علم نے کہا کہ وہ 85 گرام ہے۔ اور اسی طرح سے کرنسی اس زمانے کے اندر جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، اور اس کا نصاب تھا 200 درہم، اور آج 595۔ اگر کسی آدمی کے پاس 595 گرام اگر چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس پر 1 سال کی مدت گزری ہے 2.5% کے حساب سے۔ اسی طرح سے سونا ہے کسی آدمی کے پاس 85، اس کے اوپر جتنا بھی ہے تو اس کے اوپر 2.5 جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، تجارت اور بزنس آپ کرتے ہیں، تجارت اور بزنس کی شروعات آپ جب سے کیے ہیں، آپ اپنی تجارت کی کاؤنٹنگ کریں گے۔ آپ جانی مثال کے طور پر آپ نے یعنی جنوری کے مہینے میں آپ نے، مثال دے رہا ہوں، تجارت کی شروعات کی، آپ نے اس کے اندر کیپٹل جو ہے کم سے کم 15 لاکھ روپے آپ نے لگایا، پھر آنے والے جنوری تک کیا ہوا؟ آپ کا مال پوری طرح سے روٹیشن ہوتے 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 اخراجات تمام چیز نکلتے ہوئے، پھر بھی آپ جنوری میں جب پہنچتے ہیں تو آپ کا پورا اسٹاک، مال اور کیپٹل، یہ تمام چیز لے کر کے ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں سمجھیے کہ 17 لاکھ یا 15 لاکھ روپیہ باقی ہے، تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو دیکھیے، خاص کر کے رمضان سے ہی زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ جس وقت آپ کے مال پہ 1 سال کی مدت گزرتا ہے، لوگوں کے اندر یہ بڑی غلط فہمی ہے، سونے یا چاندی کے اندر بھی جب آپ سونا لیتے ہیں، جب سے آپ کے پاس وہ چیز موجود ہوتا ہے، اس وقت سے سال کا اعتبار کریں گے آپ، یاد رکھو اس بات کو۔ لہذا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا چاہیے، اگر رمضان میں 1 سال ہو رہا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں۔ آپ کا رمضان سے پہلے سال پورا ہو رہا ہے، رمضان کے بعد سال پورا ہو رہا ہے، کیونکہ بیت المال کا نظام چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھو، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ کے اس نظام پر جب کام کیا گیا تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا گھومتا تھا بازار اور مارکیٹوں میں، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا تھا۔ تب جا کر کے عمر بن عبدالعزیز نے یہ حکم جاری کیا کہ راستے بنواؤ، سرائے بنواؤ، اور سماج اور معاشرے میں جو غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کرواؤ ان پیسوں کے ذریعے سے، ان مال کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے آپ کے پاس جو تجارت اور بزنس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا، ایگریکلچر ہے، کھیتی باڑی ہے۔ آپ اگر کھیتی باڑی اس کے اندر اگر آدمی سمجھیے یعنی آسمان کے پانی سے، موٹر کے پانی سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو کھیتی کرتا ہے، ان تمام کے اندر شریعت نے کہا کہ 10واں حصہ تجھے دینا ہے، 20واں حصہ یعنی جو آسمان کی جو پانی ہوتی ہے اس پانی کے ذریعے سے اگر تم کرتے ہو اس کے اندر تمہیں زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی طرح سے جانور ہے، جانوروں کے اندر کوئی جانور کا فارم رکھتا ہے، فارم ہاؤس بنایا، وہی بزنس ہے، تجارت ہے اس کا، تو جیسے کہ اونٹ ہے، 5 اونٹ پر 1 زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے 30 گائے ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اسی 40 بکریاں ہیں اس کے اوپر 1 زکوٰۃ ہے۔ یہ سارے سسٹم، اور جو تجارت کے طور پر جو سبزی، ترکاری، خضروات، پھل فروٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ سرنے اور گلنے والی چیزیں ہیں، اس کے اوپر اس سامان پہ زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کی تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی
اسی طرح سے کوئی آدمی اپنے پاس جو رقم رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، اور وہ پیسہ کسی بھی مقصد کے لیے، مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے گھر بنانے کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، تعلیم کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ وہ رکھا ہوا ہے، سال کی مدت گزر گئی، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھے اسی طرح سے اپنی زکوٰۃ کا کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، آپ کے پیسے مارکیٹ میں قرض کی شکل میں لوگوں کے پاس ہے اور امید ہے کہ وہ پیسہ 100% مجھے مل جائے گا، وہ پیسہ آ جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ اس مال کا بھی ادا کریں گے۔ ہاں وہ پیسہ زکوٰۃ کا، قرض کا جو آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی چانسز نہیں ہے، پوری طرح سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو پھر اس کو آپ اپنے قرض کے نہیں، اپنی زکوٰۃ کے اندر اس کو ایڈ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، جو سائٹ ہے، جو زمین ہے، ان تمام چیزوں کا آپ کاؤنٹنگ کر کے اس کا جو ویلو مارکیٹ ہوگا، ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کو زکوٰۃ جو ہے سال میں ایک مرتبہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مثال کے طور پر پرسنل استعمال کی چیزیں، کتنی بھی مہنگی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اپنی پرسنل ذاتی جو ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا مال جو ہے کسی خاص، دیکھو صدقہ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ غریب مسلمان ہی کو آپ دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ کسی نان مسلم کو، ہندو کو، کرسچن کو، کسی کو آپ نہیں دیں گے۔ بہت سارے لوگ عیدین کے موقع پر یا عید کے موقع پر زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پاس کام کرنے والے لوگوں میں بانٹتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ مسلمان ہی کو دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ غیر کو نہیں دیں گے۔ ہاں غیر کو کب دیں گے؟ ایک صورت ہے تالیف قلب کے لیے، یعنی آپ کو معلوم ہو کہ یہ نان مسلم، اگر میں اس کے اوپر خرچ کر دوں تو یہ اسلام کی طرف آ سکتا ہے، یا اسلام کے بارے میں اس کا دل نرم ہو سکتا ہے۔ جو 8 حصے اللہ نے متعین کیے، 8 مصارف اللہ نے بیان کیے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن کامن طریقے سے آپ جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا پیسہ ماں باپ کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ کا پیسہ بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ کا پیسہ اسی طرح سے مسجد کو، خاص مسجد کے لیے نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے انسان جو ہے، یعنی اپنے آپ کو جو لوگ سید کہلانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے رشتہ جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، تو لہذا ایسے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین رمضان المبارک کا جو یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کی میرے بھائیوں قدر کریں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی انسان مکمل اور کامل نہیں، ہر انسان کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تجارت کو لے کے پریشان ہے، کوئی صحت کو لے کے پریشان ہے، کوئی اولاد کو لے کے پریشان ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اس کے لیے کوئی پریشان ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں میں ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، کسی انسان سے شکایت کرنے سے، کہنے سے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، خوب رو، گر گراؤ، اپنی ضرورتیں، حاجتیں اللہ سے مانگو۔ وہ اللہ جو تمہارا مذاق نہیں اڑائے گا، وہ اللہ جو تمہارے راز کو کسی سے بیان نہیں کرے گا، وہ رب تمہاری ہر ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اٹھا کر دیکھو کیسے دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر جو اہم عبادت روزے کی عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی عبادت بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ ان ساری عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اور آخر میں ایک اعلان کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، آپ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو نیکی کمانے کا مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مسجد ہماری سلفی مسجد ہے، الحمدللہ یہاں پر جو اخراجات ہیں وہ آپ اہل خیر حضرات کی وجہ سے ہی پورا ہوتا ہے، آپ کے دینے سے ہی۔ لہذا یہاں پر رمضان میں اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت کے حساب سے تعاون کریں، خواتین بھی تعاون کریں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کے اوپر مدرسے کا کنسٹرکشن کا کام تقریباً 2-2.5 سال سے چل رہا ہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ آپ اہل خیر حضرات میں سے جو بھی اس کے اندر شریک ہونے والے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں سے، مدرسے کے ذمہ داروں سے آپ ملیں اور مل کر کے جس طرح کا آپ تعاون کر سکتے ہیں آپ ان تک پہنچا دیں۔ اللہ آپ کے دیے مال قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین جميعا۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حضرات، ایک دو بات یہ کہوں کہ کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی تھی کہ کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ گزر گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح سے ایک نوجوان نے خصوصاً دعا کی درخواست کی کہ تقریباً 8-9 سال ان کی شادی کو ہو گئے، انہیں اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں اور اس کے علاوہ جو بھی اولاد سے محروم ہے اللہ ان تمام کو صاحب اولاد بنا دے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم وأكبر